बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास फॉर यूनिट नंबर 1 लिटिल थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स: स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे इस सबक को पढ़ने के बाद, रिसाइट पोएम विद एक्शंस, पोएम को रिसाइट कर सकें एक्शन के साथ। आर्टिकुलेट वर्ड्स कंटेनिंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स, वो लफ्ज़ों को आर्टिकुलेट कर सकें, मिला सकें उनके साथ जिनमें जो उसके डायग्राफ होते हैं या ट्राइग्राफ होते हैं, जो उसके 2 हिज्जे होते हैं या 3 हिज्जे होते हैं, या 2 सोती या 3 सोती। रीड अलाउड फॉर एक्यूरेट रीप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ऊंची आवाज़ में बोल सकें और दोबारा से दोहरा सकें, दोबारा से जो है ना उसकी आवाज़ या उसका जो बोलने का लहजा होता है वो बना सकें आप साउंड, सौत का, ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की, एंड सेंटेंसेस और जुमलों के। अप्लाई पंक्चुएशन अप्लाई कर सकें, रूल्स, पंक्चुएशन रूल्स को अप्लाई कर सकें टू असिस्ट एक्यूरेसी के लिए, एंड फ्लुएंसी और फ्लुएंसी के लिए इन रीडिंग पढ़ते हुए। आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड यूज़ फार्मूलेटिक एक्सप्रेशंस, और फार्मूलेटिक एक्सप्रेशंस जो है उनको बयान कर सकें। एंड स्टेटस ऑफ एड्रेसी, और मुखातिब का जो है वो स्टेटस या उसका जो रुतबा होता है उसको बयान कर सकें। आर्टिकुलेट हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स, सख्त और नरम साउंड को जो है ना बयान कर सकें। ऑफ लेटर सी एंड जी, सी और जी का जो है ना हार्ड एंड सॉफ्ट जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको सी ही पढ़ें तो ये बनेगा सॉफ्ट, और अगर हम इसको जो है ना वो का के मानों में पढ़ें, यानी ये आप याद रख लीजिए, उर्दू के जो है वो हर्फ का के मानों में पढ़ें तो फिर इसका मतलब क्या होगा, हार्ड साउंड। इसी तरह जी है, अगर उसको जी के मानों में पढ़ेंगे तो सॉफ्ट साउंड है, अगर ग के मानों में पढ़ेंगे तो वो हार्ड साउंड है। इन डिफरेंट वर्ड्स, मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, यानी CUT कट में हार्ड साउंड है, और सोर्स SOURCE, सोर्स के अंदर जो है वो सी का सॉफ्ट साउंड है। और इसी तरह जी है, जी के अंदर जो है ना वो गट्स या गैजेट्स के अंदर जो है ना वो इसका जी हार्ड साउंड में है, और जेल के अंदर जो है ना इसका जी जो है वो सॉफ्ट साउंड में है। एंड रिकग्नाइज, फाइंड, रिकग्नाइज पहचान कर सकें, फाइंड आउट जो है वो तलाश कर सकें, क्रिएट बना सकें, एंड यूज़ मोर राइमिंग वर्ड्स, और मज़ीद हम काफ़ी अल्फाज जो है उनको ढूंढ सकें। रिकॉल, दोहरा सकें, एंड डेमोन्स्ट्रेट, और डेमोन्स्ट्रेट कर सकें द यूज़ ऑफ कॉमन काउंटेबल, आम जो है वो काउंटेबल का यानी शुमारियात का, एंड अनकाउंटेबल और गैर शुमार नाउन का यानी काबिल शुमार और नाकाबिल शुमार नाउन का, फ्राम द इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी और एक्सटेंडेड यानी कि काबिल वसअत जो है एनवायरनमेंट। मैं इसीलिए आपको कह भी रहा था कि आप तस्वीर जो है वो ज़रा अच्छे अंदाज से भेजें। अब ये इतनी बुरी इसकी स्लाइड बनी है और मुझे पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप समझ नहीं सकते इसको जो है ना, बट उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों आपको कह रहा था कि जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है वो तस्वीर बनाकर भेजें। शो पैशंस, शो पोजेशंस, मलकीती जो है वो हालत को या मलकीत कब्ज़े को जो है ना बयान कर सकें बाय यूजिंग द प्रोनाउंस के ज़रिए से। और प्रोनाउंस कौन से होते हैं जी, माई, योर्स, हिज, हर, आर, देयर एंड इट्स, ये सारे के सारे क्या हैं जी, प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस होते क्या हैं, जो नाउन की जगह पे दोबारा इस दोहराई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मसलन असलम गोज़ फॉर अ वॉक, असलम डू इज़ असलम, जस्ट अ मिनट, ओके।
اسلم، فار ایگزامپل آپ اردو میں بیان کرتے ہیں جی اسلم کھاتا ہے، اسلم پیتا ہے، اسلم جاتا ہے، تو اس میں پہلی دفعہ آپ اسلم یوز کریں گے، نیکسٹ جتنی مرتبہ بھی آپ یوز کریں گے ہی اس کے پروناؤن کے طور پہ آپ یوز کریں گے. اور اسی طرح ٹیبل کی بات آ جائے تو اس کے بعد اٹس آ جائے گا. اپلائی کیپٹلائزیشن ٹو دا انیشیل لیٹر. اسی طرح کیپٹلائزیشن جو ہوتی ہے بڑے حروف جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں ان کا استعمال کیجئے. آف دا فرسٹ ورڈ آف اے سینٹینس، سینٹینس کے پہلے حرف کے اندر رائٹ اے سمپل پوئم یوزنگ رائٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف اے پوئم. پوئم کا مرکزی خیال بیان کیجیے ان سمپل لینگویج، سادہ سی زبان کے اندر. رائٹ اے سمپل پوئم یوزنگ اے پوئم ماڈل. رائٹ اے سمپل پوئم، سادہ سی پوئم لکھیے یوزنگ اے پوئم ماڈل، کسی پوئم کے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے. یہ جو ہے وہ بیسیکلی ٹریننگ سیشن کا موضوع ہے، اس کو میں یہاں پر تو کور اپ نہیں کروا سکوں گا چونکہ ہاں البتہ اگر آپ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو نئے شعراء کے لیے الگ پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس کے اندر جا کر ڈفرینٹ میرے جو لیکچرز ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے نالج کو بڑھا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی جو ہے نا اس سے مزید ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو مزید جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. ریوائز ریٹن ورک فار کریکٹ اسپیلنگ. ریوائز کیجیے جی ریٹن ورک فار کریکٹ اسپیلنگز اینڈ پنکچویشن اور درست رموز و اوقاف. پروناؤن اینٹیسیڈنٹ، پروناؤن کا جو اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ، پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ یعنی PAO اینڈ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ SVO. یہ جو ہے نا وہ میں آپ کو ویسے تھوڑا سا میں نے سمجھایا ہوا ہے لیکن جو ٹینسز کی میری اگلی ٹریننگ سیشن آ رہی ہے اس کے اندر میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گا. ریوائز ریٹن ورک فار لے آؤٹ، ریٹن ورک فار لے آؤٹ، لیجیبلٹی، ووکیبلری اینڈ گرامر. اور لیجیبلٹی، ووکیبلری اور گرامر یعنی ذخیرہ الفاظ اور گرامر، قواعد و انشاء پردازی. اچھا یاد رکھ لیں یہ سارے پوائنٹس جو ہم نے جو ہے نا وہ سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، یہ اگر اس پوئم کو پڑھانے کے بعد بچوں کے اندر نہیں پیدا ہوتے تو آپ کی ٹیچنگ زیرو ہے. یہ بات جو ہے نا وہ دونوں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لیجئے. اور اس میں سے اگر 50% چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹیچنگ 50% پہ ہے. اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ کے جو ہے وہ اسکول کے اندر، جونیئر اسکول کے اندر یا آپ کے پرائمری اسکول کے اندر جب بھی کوئی جو ہے وہ آئے گا، چیکر آئے گا، چیکنگ کے لیے آئے گا، تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انہی پوائنٹ میں سے بچوں سے کچھ نہ کچھ پوچھے گا. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو ایکسرسائزز کروا کے تھک گئے. ٹھیک ہے، تو یہ مقاصد جو ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے تب تک بچے کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکے گا. چلیے جی اب پوئم شروع کرتے ہیں. لٹل ڈراپ آف واٹر، پانی کے چھوٹے قطرے. لٹل گرینز آف سینڈ، ریت کے چھوٹے ذرے. میک دا مائٹی اوشن اینڈ دا پلیزنٹ لینڈ. وہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ سمندر بناتے ہیں بہت بڑے بڑے. اینڈ دا پلیزنٹ لینڈ، اور جو سینڈ ہوتی ہے وہ زمین بناتے ہیں خوشگوار قسم کی. اس سے مراد سیل سمندر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بیان کر دیں، لیکن بائی معنی ہے، ڈائریکٹ پلیزنٹ لینڈ کا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو دا لٹل مومنٹ، لہٰذا جو تھوڑا سا مومنٹ ہے. ہمبل تھاٹ دے بی، جس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، ہمبل تھاٹ دے بی، اور جس کے بارے میں جس کو ہم حقیر جانتے ہیں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. میک دا مائٹی ایجز آف ایٹرنٹی، وہ زمانے کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک ایٹرنٹی بنا دیتے ہیں، زمانے کی ایک بہت بڑی قدر بنا دیتے ہیں. ایٹرنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو توڑا نہ جا سکے یا جس کو بھلایا نہ جا سکے. تو مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں وہ زمانے کو اور ایجز یعنی عمروں کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو دا لٹل ایررز، لہٰذا جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں. لیڈز دا سول اوے، وہ روح کو دور لے جاتی ہیں. فرام دا پاتھس آف ورچو، نیکی کے راستے سے. انٹو سن ٹو اسٹرے، گناہوں کی طرف، گناہوں کے ساتھ. ٹو اسٹرے، بھٹکنے کے لیے. لٹل ڈیڈز آف کائنڈنس، اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ
کام ہوتے ہیں نیکیوں کے، اچھائیوں کے، لٹل ورڈز آف لو، محبت کے چھوٹے چھوٹے پیغامات. میک آور ارتھ اینڈ ایڈن، ہماری جو زمین ہوتی ہے اس کو جنت بنا دیتے ہیں، ایڈن بنا دیتے ہیں. لائک دا ہیون ابو، جس طرح کہ وہ جنت جو ہے وہ آسمان پہ اوپر موجود ہے. ٹیچنگ پوائنٹ جو وہ پڑھتے ہیں اگر پورا دیا ہوا ہے، چلیں ٹیچنگ پوائنٹ تو خیر پورا دیا ہوا ہے. ٹیچنگ پوائنٹ جی مولمانہ نقطہ ہے. ٹیل دا اسٹوڈنٹس، بچوں کو بتائیے دیٹ اٹ از اے رائم، یہ ایک جو ہے نا وہ رائم ہے یا قافیہ ہے. ایکسپلین، وضاحت کیجیے. دا فیچر آف رائم، رائم کے خصوصیات کی وضاحت کیجیے. آسک دیم ٹو ریڈ دا پوئم الاؤڈ، اور اونچی آواز میں جو ہے نا پوئم کو پڑھیں. ود ایکشن یو ڈو، میں ابھی اس کو دوبارہ پڑھوں گا تو آپ کو جو ہے نا وہ اس کا پتہ چل جائے گا. انکریج دیم، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. ٹو اپلائی پنکچویشن، پنکچویشن کے لیے رولز، پنکچویشن رولز کے لیے. ٹو اسسٹ ایکوریسی اینڈ فلوئنسی ان ریڈنگ، تاکہ وہ ریڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ ایکوریسی اور ان کی فلوئنسی آ جائے. یہ تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہی کروانا ہے. جو قافیہ کی جو فیچرز ہوتے ہیں نا وہ یاد رکھ لیں بنیادی طور پہ. اردو کے اندر اگر آپ قافیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میری بیت بازی کی پوری ایک جو ہے نا پلے لسٹ موجود ہے، اس کے اندر الف سے لے کر یہ تک ہر حرف کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر سینکڑوں اشعار موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ ڈیڈ اور اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے اوپر سے. اچھا، لو اور ابو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایکچوئل قافیہ ہے جی. لو اور ابو، ٹھیک ہے، تو لو اور ابو جو ہے وہ اس کے اندر ایکچوئل قافیہ ہے. تو لو اور ابو کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اس طرح آپ نے جو ہے نا وہ الفاظ بنانے جو ہم قافیہ ہوں گے. ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تصاویر کتنی اہمیت رکھتی ہیں. لہٰذا بہترین اور اچھی تصاویر بنا کر بھیجا کریں تاکہ رزلٹ آپ کو اچھا مل سکے. اجازت دیجیے نئے لیکچر کے ساتھ. So let me go now. We will be right back with you with a new lecture, with a new topic, with a new on-demand video. So let me go now. Say with me, do something more for humanity.